السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، ہفتے کا آغاز اور ہفتے کے آغاز میں کچھ اہم سوالات۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ کیا وجہ ہے کہ متواتر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے اپنے جلسوں میں جو تقاریر کی جا رہی ہیں اس میں نشانہ پی ٹی آئی سے زیادہ پی ایم ایل این ہے؟ دوسری جانب کیا پاکستان تحریک انصاف کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کہ جس میں ابھی عارضی طور پر پشاور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو اس معاملے کو لے کر کوئی حتمی فیصلہ سنانے سے روکا گیا ہے، کیا اس میں کوئی ریلیف ملے گا؟ آگے بڑھتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب کا اب سے کچھ دیر پہلے ایک انٹرویو نشر ہوا اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی اہلیہ برطانیہ میں یوٹیوبرز کو فنڈز فراہم کر رہی ہیں اور ان کے ذریعے کیمپین کر رہی ہیں، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ غیر شرعی نکاح کا معاملہ بھی ایک سر پہ تلوار بن کر لٹک رہا ہے، لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان معاملات میں جانا ضروری ہے؟ کیا ان معاملات میں جائے بغیر کوئی اور حل موجود نہیں ہے؟ اور آخر میں جو آج کے دن کی سب سے بڑی خبر رہی اور جس پر یقیناً جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں جو 5 اگست سن 2019 کو بھارتی حکومت نے کیا آرٹیکل 35 سے اور 370 کا نفاذ اور کشمیریوں کے حقوق کا قتل کیا اور ان کے آئینی حقوق کا قتل کیا، اس کو آج بھارتی سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا ہے، جس پر عالمی دنیا خاموش ہے۔ عالمی دنیا کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہاں پر اقوام متحدہ کی جو قراردادیں تھیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر اس پر آواز اٹھائی گئی ہے، کوشش کی گئی ہے، لیکن بھارت کی ہٹ درمی جاری ہے اور اس کو انڈورس کر دینا بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے ظلم کی ایک اور مثال ہے جو دنیا کے سامنے آئی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی جتنی مذمت کی جاتی ہے کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پاکستانی حکومت کو کیا کرنا ہوگا انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ مزید کہ تاکہ اس کے اوپر نوٹس لیا جائے کہ بھارت ایک ایسا ملک جو پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتا رہا، جو پاکستان کو فاٹف میں بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، وہ خود سپانسر کرتا رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کو، وہی ذمہ دار رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا، اسی کا بھارتی جاسوس پاکستان میں پکڑا گیا، انکشاف بھی ہوا اور اس کے بعد بھی کئی ایسے واقعات ہیں کہ جن کے تانے بانے جا کر بھارت سے ملتے ہیں، ڈوسیز ہماری طرف سے دیے گئے اور بھارت یہ کوشش کرتا ہے کہ انٹرنیشنلی ہمیں جو ہے وہ کارنر کیا جائے، اور بھارت نے جو ابھی کینیڈا میں کیا تھا وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے کھل کر آ چکا ہے اور کسی اور ملک نے نہیں بلکہ کینیڈا اور امریکہ کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں انہوں نے اس سارے پلاٹ کو بے نقاب کیا کہ کس طرح سے بھارت نے ایک کینیڈین شہری کو جو کہ سکھ تھا اس کو وہاں پر قتل کروایا اپنے آپریٹوز کے ذریعے، اور یہ بھی پوری دنیا نے دیکھا۔ تو اس میں اب کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھارت میں بھارتی ظلم بربریت جاری ہے اور یہ نریندر مودی کی حکومت میں یہ سب کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے ڈسکشن کے لیے جوائن کیا ہے پاکستان پی ایم ایل این سے علی گور بلوچ صاحب نے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے نادر قبول صاحب نے۔ نادر قبول صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ اور استحکام پاکستان پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے میجر ریٹائرڈ خرم حمید خان روکڑی صاحب نے۔ آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے علی گور بلوچ صاحب، کوئی بھی سیاسی سوال کرنے سے پہلے جو آج بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا، میں اس پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ آپ سابق ایم این اے بھی ہیں، پولیٹیکل ورکر بھی ہیں اور ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں جو 3 بار نواز شریف صاحب کے ذریعے حکومت کر چکی ہے اور ایک دفعہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے حکومت کر چکی ہے اور مستقبل بھی آپ کا روشن ہے۔ اس صورتحال کو جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے، جو بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں علی ممتاز، بھارت کا جو چہرہ ہے وہ تو پچھلے 70 سال سے جو ہے وہ پورے دنیا کے سامنے ہے، اور جس طرح سے آپ نے ہمسر نے بتایا ہے کہ جو قراردادیں ہیں اس سے بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے ہمیشہ ہٹ دھرمی کا ثبوت کیا، اور یہاں پر ہمیں ہے کہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ عالمی برادری اور انکلوڈنگ یو این اے، یہ تمام جو ہے کہ ادارے ہیں یہ اس پر خاموش نظر آتے ہیں، اور وہ جو عمل درآمد کروانے کے لیے ان کی کوششیں یا طاقتیں ہونی چاہیے تھی
وہ مطلب ہے کہ انہوں نے وہ کردار کبھی بھی ادا نہیں کیا۔ جہاں تک آپ بتا رہے تھے کہ جس طرح سے آپ یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، جس طرح سے آپ نے ایک سکھوں کے قتل کا ابھی حوالہ دیا، وہ ایک نہیں، وہ اس کے بعد بھی ایک مرڈر ہوا جو کہ پہلے جس کے اوپر مطلب ہے کافی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈین گورنمنٹ نے اس پر کافی مطلب ہے کہ اپنا ریئیکشن بھی پیش کیا۔ اس کے باوجود وہ آپ دیکھ لیں پھر ان کی ہٹ دھرمی کی، اس کے بعد پھر ایک وہ واقعہ دوبارہ دہرایا گیا، ایک اور قتل بھی وہاں پر ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالمی برادری کے لیے لمحہ شکریہ ہے۔ اس طرح تو پھر ایک مطلب روایت چل پڑے گی، جس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل جو ہے وہ جس طرح سے کر رہا ہے غزہ کی پٹی کے اوپر، اور کس طرح سے مطلب ہے کہ بچوں، خواتین، بڑے، نوجوانوں، بزرگوں کے لہو سے یہ دھرتی رنگ دی گئی ہے، اسی طرح سے کشمیریوں کی بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں اور قربانیاں ہیں جو انہوں نے اپنے خون کے ساتھ تعبیر کی ہے۔ تو الٹیمیٹلی تو انشاءاللہ تعالی وہ سورج ضرور طلوع ہوگا، جو ان شہادتوں کا، جو ان قربانیوں کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ ایک دن رنگ لے کر آئے گا اور ان کا مقدر جاگے گا اس دھرتی کا۔ لیکن فی الحال جس قسم کے مظالم کیے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے ظاہر ہے انڈیا کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا، وہ تو ظاہر ہے کٹ پتلی مطلب ہے کورٹ ہیں، اور انہوں نے وہی فیصلے دینے ہیں جو ان کی گورنمنٹ نے یا مودی سرکار نے جس طرح سے وہ کیا ہے۔ اور ویسے بھی مودی سرکار جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بڑا باعث رویہ، بلکہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے، دیگر اقلیتوں کے لیے۔ آپ سکھ برادری کی جو تحریکیں ہیں آزادی کی، وہ دیکھ لیں، ان کو دباتے ہوئے ان کا قتل عام کیا جاتا ہے، اور بھی دیگر، اور وہ صرف اور صرف وہ مطلب ہے کہ وہ ایک قسم کا وہ اپنی جو ان کا باعث جو، اور جس طرح سے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک دہشت گرد بین الاقوامی تنظیم بن چکی ہے، جو کہ مودیزم ہے وہ اس پھیلایا جا رہا ہے۔ اور ہندو برادری کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے مودی کا چہرہ دکھا کر۔ لیکن یہاں پر نہ صرف مطلب ہے کہ عالمی برادری، بلکہ خاص طور پر ہمارا جو مڈل ایسٹ اور دیگر ہمارے اتنے مسلم ممالک ہیں، انہوں نے بھی وہ آواز نہیں اٹھائی جس طرح سے کہ آج مطلب فلسطین کے مسلمان، پوری مسلمان برادری، نہ صرف عالمی برادری بلکہ میں کہوں گا مسلمان برادری کے آگے جو ہے وہ ایک خطبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر کے بھی جو مسلمان ہیں وہ بھی عالمی برادری کی طرف امید کی، بے شک عالمی برادری کو بھی اس پہ اپنا مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن نادر قبول صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم عالمی برادری سے جو ہمیشہ توقعات، اور OIC سے جو ہم ہمیشہ توقعات لگاتے ہیں، ہمیں اب ان پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو ابھی غزہ کی صورتحال ہے اس کے اوپر عالمی برادری نے کوششیں تو کی، ابھی جس طرح متحدہ عرب امارات نے اقوام متحدہ میں وہ قرارداد منظور کروانے کی کوشش کی، لیکن آخر میں جا کر برطانیہ نے ابسٹین کیا اور امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ تو ہم اس مسئلے کے حل کے لیے جو ایک بالکل جس طرح فلسطین کے مسلمانوں کا ایک مسئلہ ہے، اسی طرح یہ کشمیر کا مسئلہ بھی ہے، تو دونوں طرف جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی برادری خاموش ہے۔ کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم کشمیریوں کو ان کا حق دلوا سکیں؟ دیکھیں علی بھائی، یہ جو ایشو ہے یہ بہت کمپلیکس ہے، بیکاز جو مسلمان جو کنٹریز ہیں انفارچونیٹلی وہ بہت زیادہ ریلائی کرتی ہے ویسٹرن پاور سے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے جو بڑی سپر پاور ہے وہ امریکہ ہے۔ امریکہ کا ایک پورا لابی ہے جس میں UK، یورپین ممالک، ایون سعودی عربیہ، UAE، یہ سارے کنٹریز جو ہیں وہ اسی ایک طرح سے بلاک کا حصہ ہے۔ تو جہاں تک آپ OIC کی بات کر رہے ہیں اور ان سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں، تو ان سے تو کوئی توقع کی نہیں جا سکتی نا، بیکاز ان کے جو انٹرسٹ ہے، چاہے ٹریڈ انٹرسٹ ہو، یہاں تک کہ حالانکہ سعودیہ اور UAE دونوں ہمارے برادرانہ ملک ہیں اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ بھی دیا ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر ان ممالک کو چوز کرنا پڑے تو وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو اس لیے چوز کریں گے بیکاز ان دونوں اور اس کے علاوہ اور کافی سارے ممالک میں جو بادشاہت کا جو سب سے بڑا امین جو گارنٹر ہے وہ امریکہ ہی ہے۔ آپ کو ہسٹری کا پتہ ہوگا
کہ سعودی عرب میں بھی جو کنگڈم ہے, جو ساؤتھ رائل فیملی ہے, اس کو پروٹیکشن امریکہ نے دی. امریکہ کے آئل انٹرسٹ ہے وہاں پہ. یو اے ای کا بھی جو کروشل اسٹیٹس تھے اس کو یو اے ای بنانے کے لیے, یہ چھوٹے چھوٹے آپ سمجھے کہ شیخڈمز ہوتے تھے, اس کو ایک ملک بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ انگلینڈ کا تھا. تو ان کے ٹائز تو ان کے ساتھ زیادہ ہے. جہاں تک پاکستان کیا کر سکتا ہے, پاکستان جس طرح بلاول بھٹو زادی صاحب کے ٹینیور میں ایز فورن منسٹر کشمیر کا ایشو ہائی لائٹ کرتا رہا ہے ہر انٹرنیشنل فورم پہ, چاہے یو این ہو چاہے دیگر جو انٹرنیشنل فورمز ہوتے ہیں, ہر جگہ یہی بات کی ہے کہ کشمیر ایک پرپیچول کرفیو کے انڈر ہے. کئی سال گزر گئے, ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہے ہیں. غازہ کے اوپر بھی ہمارا سٹانس بہت کلیئر ہے. پیپلز پارٹی کا جو سٹانس ہے وہ تو ڈے ون سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے بہت کلیئر ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو سٹینڈ لیا تھا یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل میں, اس کے بعد کسی لیڈر میں اتنے گٹس نہیں تھے کہ اس طرح کا ایک سٹانس لے سکے. تو فی الحال تو ابھی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا کوئی مینڈیٹ بھی نہیں ہے عوام کا. ایک انٹرم حکومت چل رہی ہے, تو امید یہی ہے کہ جب ایک نیکسٹ حکومت آئے گی عوام کی بھاری مینڈیٹ لے کے, تو اس وقت کے جو پرائم منسٹر اور فورن منسٹر ہوں گے ان کو چاہیے کہ یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل کو بھی بلائے, او ایس سی کی بھی میٹنگز بلائے اور اپیل کرے. بیکاز ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سارے پاورز ہیں نا, جو ملک کے جو گورنمنٹس ہیں, وہ بے شک اندھے ہوں گے اور بے شک وہ غزہ کے اور کشمیر کے ایشوز کو اگنور کر رہے ہوں گے, مگر اب دنیا کی جو عوام ہے, اسپیشلی جو یوتھ ہے, سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے کتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ انگلینڈ میں, امریکہ میں, مطلب لاکھوں ملینز, واشنگٹن ڈی سی میں, لنڈن میں ہوئے ہیں. تو عوام جو ہے آئی تھنک سپورٹ کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. موونگ فارورڈ نادر قبول صاحب, خرم حمید صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, ڈو یو سی اے ڈپلومیٹک سولوشن ٹو دس کہ یہ مسئلہ حل ہو سکے, کیونکہ اب تک تو ایسا ہوا نہیں ہے, اور کیا یہ سن 2019 سے لے کے اب تک جو ہم اس پر کوئی ایسا فائدہ نہیں حاصل کر سکے, یا وہ لابنگ نہیں ہو سکی کہ جس میں نتیجہ ہمیں کشمیریوں کے حق میں کچھ جاتا ہوا نظر آئے, کہیں پر ہماری کوئی خامی رہی ہے, کوئی کہیں پر کوتاہی ہوئی ہے ہم سے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ 2019 سے لے کے اب تک؟ دیکھیے, افغانستان کا جو انفلٹریشن ہے افغانستان کی طرف ان کا انڈیا والا, آپ اس کو ایک تو مد نظر رکھیں, پھر انڈیا کی مداخلت آپ بلوچستان میں مد نظر رکھیں, پھر انڈیا کی اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر بھی ان کے وائرسز پہنچ چکے ہیں, اور ان کا جو ایک گریٹر ایجنڈا ہے یا ان کا جو گریٹر ایک ڈیزائن ہے وہ اس کے اوپر بڑی تیزی سے چلے. لیکن الحمدللہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو ریکور کیا. آپ کے کشمیر تو ایشو ہے ہی ہے, آپ کے سی پیک کو, آپ کے افغانستان کو, آپ کے پورے ریجن کو کی اسٹیبلٹی کو چیلنج کر کے کہ کسی طریقے سے پاکستان کہیں مقام نہ پا جائے, چاہے یو ایس اے کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے ان کے جو لکھ رہے ہیں, چاہے ان کے لکھاری ہیں, ہر کوئی ایک منظم طریقے کے ساتھ وہ جو ایک ان کی ہے کانسیپٹ ہے, وہ ارتھ شاستر ایک کتاب ہے, میں کئی دفعہ کہتا ہوں وہ پڑھ لیں تھوڑا سا, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انڈین ڈیزائن ہے کیا اور کس ڈائریکشن ہے, اور بی جے پی کی پالیسی کیا ہے. وہ تو یہ کرتے رہیں گے, کشمیریوں کے بارے میں ہو یا پاکستان کے بارے میں ان کی پالیسی ایک ہی رہے گی. ہم کتنا آگے سے پریپیئرڈ ہیں اور ہم اپنے آپ کو کتنا سنجیدہ لیتے ہوئے اپنے آنے والے دنوں کے لیے پاکستان کو, اپنی اگلی نسل کو, اس ریجن کو ہم کس ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور جب سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے, سب سے اس دور جدید کے اندر ہمیں بہت سارے لوگ یہاں پر مداحی کرتے ہوئے اور ان کی طرف ان کے گن گاتے ہوئے کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے یا اس کا گریٹر ڈیزائن اگینسٹ پاکستان کیا ہے. ان تمام چیزوں کو سوچئے, ان تمام چیزوں کو دیکھیے, اور ہمیں یہ جو ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے آئیڈیلزم کا, جس میں ہم سنہرے خواب صرف اپنے لوگوں کو دکھا کے عملاً کچھ نہیں کرتے, اور پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ ہم آ کے الزامات کی ایک دوسرے کے اوپر پارٹیز شروع کر دیتی ہیں. آپ ان کو دیکھیں کہ کشمیر کے ایٹراسٹیز آپ دیکھیں, اور آپ ان کو دیکھیں کہ انٹرنیشنل انہوں نے آج تک اپنے ان ایٹراسٹیز کو کس خوبصورتی سے چھپایا ہوا ہے, اور نہ ان کا کوئی ٹی وی چینل اس کو آن ایئر اس طریقے سے کرتا ہے, نہ ان کے صحافی اس چیز کو باہر بولتے ہیں, نہ ان کے پولیٹیشینز باہر جا کے ان چیزوں کو بولتے ہیں. وہاں پہ جا کے وہ یونائٹڈ ہوتے ہیں, ان کا کنٹرول اتنا زیادہ ہے.
ٹھیک ہے. تو ہمیں ان تمام محاذوں کے اوپر جنگ لڑنی ہے, بالکل ایک نہیں ہے. بالکل. لیکن ان تمام کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہماری سنسیریٹی ٹورڈ آر اون کنٹری, ہماری سنسیریٹی ٹورڈ آر اون پیپل, اور ہم جو ایک ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے نا اپنے ملک کو, بہت ساری دنیا ہے, ہم اپنے ملک کو, اپنے اداروں کو, اپنی عوام کو, اپنے بھائیوں کو, اپنی قوم کو سنجیدہ لیں. اور ہم تو کشمیر کے ساتھ ہیں, اس میں کون سی دو رائے ہے؟ بالکل ٹھیک. نہ عوام پاکستان کشمیر سے دور ہے, نہ ہم کشمیر سے دور ہیں, لیکن ہمیں اپنے ملک کو ہم جتنا سنجیدہ لیں گے تو دنیا میں ہماری بات اتنی سنجیدگی سے لی جائے گی. دس از واٹ آئی ہیو کنسیوڈ ان مائی پولیٹیکل کیریئر, یا میں اس عمر کے حصے تک پہنچ کے میں تو اس ریزلٹ پہ پہنچا ہوں. بالکل اور ہم اپنی اکانومی کو جتنا بہتر کریں گے, جتنا ہم اپنی اکانومی کو بہتر کریں گے, کشمیر کو فائدہ ہوگا. لیٹس میک اے اسٹرانگر پاکستان. رائٹ, پوائنٹ ٹیکن سر. ایک وقفہ لیتے ہیں. پروگرام کے آغاز میں میری نظر میں یہ ڈسکس کرنا زیادہ ضروری تھا, بیکاز آج کے دن کی بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی. پولیٹیکل ڈسکشنز اینڈ ڈیبیٹس تو ہماری چلتی رہتی ہیں, اور وقفے کے بعد ابھی جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو پھر ہم علی گوہر بلوچ صاحب سے, نادر گبول صاحب سے اور خرم حمید روکڑی صاحب سے بھی ہم بات کریں گے جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کو لے کر. اور اس پر جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ کہیں سے کوئی اڑتی خبر آئی ہے, اطلاع آئی ہے کہ شاید ایک دفعہ پھر پھٹا پڑ گیا. اس پر ذرا بات کریں گے ہم علی گوہر بلوچ صاحب سے کہ کیا ایسا ہے, اور اگر ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کا. اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈسکشن کا آغاز اب کرتے ہیں دوبارہ سے. اینڈ آن دا پولیٹیکل فرنٹ علی گوہر بلوچ صاحب, کہیں سے اڑتی خبر آئی ہے جس کا میں نے وقفے پہ جاتے ہوئے کہا تھا, مجھے تو لگ رہا ہے کہ وقفے کے دوران اگر آپ نے کچھ کھانا پینا تھا یا ویسے کچھ خیالات تھے کہ کچھ انٹرٹینمنٹ ہو جائے جیسا کہ اکثر وقفے میں آپ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ تو ممکن نہیں ہو پائی ہوگی. کہ یہ کیا چکر ہے, یہ کیا معاملہ ہے, پھر بگڑ گئی ہے, پھر پھڈا ہو گیا, کس سے پھڈا ہو گیا, کس بات پر پھڈا ہو گیا, تو پھڈا ہو گیا. دل کے بہلانے سے یہ خیال اچھا ہے. بات یہ ہے کہ خیر یہ تو مجھے نہیں پتا کہ پھڈا ہو گیا. نہیں, وہ اسحاق ڈار صاحب کو لے کر میاں محمد نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب حکومت قائم ہو جائے گی تو پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ وزیر خزانہ کون ہوگا. تو اسحاق ڈار صاحب پہ ریزرویشنز ہیں بڑی تگڑی, اور یہیں سے معاملہ جو ہے وہ کسی اور طرف بھی جا سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مطلب ہے کہ میرے علم میں تو واقعی یہ باتیں نہیں ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضمن باتیں ان چیزوں سے نہ ہی کچھ خدمت کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی ظاہر ہے. ابھی الیکشن ہونے ہیں, اب جب الیکشن ہو جائیں گے تو کسی بھی پارٹی کا یہ مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وزراء کا چناؤ کریں, اور ہم باقی پی ایم ایل این اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسحاق صاحب نے ہمیشہ مشکل حالات میں کون سے مشکل حالات میں ذرا علی گوہر بلوچ صاحب اس پر, بلکہ میں تو کہتا ہوں اس پر پورا پروگرام ہو سکے گا. نادر گبول صاحب بھی اس پر ذرا کھل کر بات کرنا چاہیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب نے معیشت کو کیا سنبھالا, کیا کمال دکھایا انہوں نے. وہ جادوگری جس کا ہم نے سنا تھا وہ کون سی جادوگری؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے علی ممتاز, تنقید برائے تنقید سے بندہ صرف کر سکتا ہے, اور پاکستان میں ڈے ون سے سب کچھ اچھا تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو 2013 میں بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے, اس وقت بھی اسحاق ڈار صاحب سے 20-30 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, اور اس کے علاوہ پاکستان لوڈ شیڈنگ کا تعلق اسحاق ڈار صاحب سے نہیں تھا. نہیں وہ تھا. دیکھیں ڈالر کی قیمت اس وقت بھی مینٹین رہی 100 روپے تک رہا. پھر اینکر جب عباس صاحب پرائم منسٹر بنے تو اس وقت 120-25 تک گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ شیخ رشید صاحب نے چیلنج کیا تھا کہ یہ دوبارہ اگر 100 روپے پر آ گیا تو میں استعفیٰ دے دوں گا. ڈالر واپس 100 روپے پر آ گیا تھا, مہنگائی کی طرح 6% کر رہی تھی, جی ڈی پی گروتھ جو ریٹ تھا وہ 6% اور اس سے بھی اوپر چلا گیا تھا. تو یہ ان چیزوں کا کریڈٹ گورنمنٹ کو اور وزیر خزانہ کو جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے جو لوگ کہتے ہیں کہ ملک میں خوشحالی لے کر آئیں گے اور پتہ نہیں کتنی ارب کی انویسٹمنٹ آئیں گی, یہ سب کچھ ہوگا, تو وہ ان کے ارسطو تو وہ تھے نا پہلے وزیر خزانہ جو عمر صاحب, عمر اسد صاحب جو تھے, اسد عمر سوری, تو وہ مطلب نام بھی بھول گئے آپ ان کا علی گوہر بلوچ صاحب. ایسی تو زیادتی نہ کریں نا. نہیں نام تو ان کا یاد ہے, ان کا نام تو یاد رکھے نا. پارٹی بھی چھوڑ دیا اب انہوں نے, اب تو ان کا نام اور زیادہ, آپ کی پارٹی میں وہ شامل نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ان کا نام بھی بھول جائیں. ان کے بھائی بھی آپ کی جماعت میں ہیں, زبیر عمر صاحب, پھر حفیظ شیخ صاحب, پھر اس کے بعد شوکت ترین صاحب, کتنے وزراء خزانہ بدلے. وہ تو کہتے تھے کہ ہم نے انقلاب اس کے لیے, تو ہم تو آج بھی سمجھتے ہیں. ہاں
اگر آپ 11 ماہ کی حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو 11 ماہ میں تو خود جاتی دفعہ بانی پی ٹی آئی طے کر گئے تھے کہ میں مائنز بچھا کے جا رہا ہوں، اس یہ سب کچھ، اور 11 ماہ کی حکومت میں ہم تو کہتے ہیں کہ جتنا انہوں نے اس حالات میں کہ جب ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا وہ سارا کچھ اتنے گمبھیر حالات میں ڈالا جا، لیکن اس کے بعد گورنمنٹ بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ، جو گورنمنٹ بنے گی اگر ہم 13 سے 18 تک ڈلیور کر سکتے ہیں تو آنے والی حکومت میں بھی ڈلیور کریں گے۔ اس بات پر پاکستان کی عوام بھی بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری 2013 سے 2018 کی کارکردگی اس چیز کا نہیں بولتا ثبوت ہے۔ ہمارے سیاسی مخالفین یا وہ تجزیہ کار جو ہم سے اختلاف رائے رکھتے ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہ کریں، یہ ایک الگ بات، لیکن اس میں ہمارا تو بڑا کلیئر موقف ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جیسا نہ کوئی وزیر خزانہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی شخص بھی ہر سے آخر نہیں ہوتا، یہ نہیں بات کہ کوئی تھا یا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کا ایک وسیع تجربہ ہے اور انہوں نے مطلب ہے کہ اس سے پارٹی میں اور ملک میں بہت فائدہ اٹھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر وہ وزیر خزانہ ہوں گے تو پاکستان کے لیے انشاءاللہ معاشی طور پر بہتر رہے گا۔ ٹھیک، اور یقینی طور پر اسحاق ڈار صاحب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ایک تجربہ کار تجربہ۔ ٹھیک ہے، میں ذرا نادر قبول صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ جی نادر قبول صاحب، جی نادر قبول صاحب کی ذرا پکچر فریز ہے، مجھے آواز تو آ رہی ہے لیکن فوٹو ان کی سٹک ہے، جی ذرا دیکھیے گا۔ اچھا جی، میں بریک لے لیتا ہوں، اتنی بھاری بھرکم گفتگو کی ہے علی گور بلوچ صاحب نے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ جام ہو گیا، تو ہمیں ایک وقفہ لینا ہوگا تاکہ ہم اس سسٹم کو جو دوبارہ سے اپنی روانی میں لے کر آئیں، اور پھر اس کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم نادر قبول صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی نادر قبول صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ نادر قبول صاحب، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی کین یو ہیئر می لاؤڈ اینڈ کلیئر؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ نادر قبول صاحب، وقفے سے پہلے علی گور بلوچ صاحب نے بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو عمدہ کارکردگی رہی ہے اس کی وجہ سے انہی کو ہی مستقبل میں بھی وزیر خزانہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے پہلے بھی کر دکھایا ہے، ہم دوبارہ بھی کر دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جہاں کہیں کوئی اکانومی کو لے کے مسائل سامنے آئے ہیں اس کی وجہ وہی تھی جو جاتے ہوئے بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جی ہم نے مائنز بچھا دی ہیں۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ایگری کرتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ہی از دا مین، جو ہمارے سیویئر وہی ہو سکتے ہیں ہمارے لیے، وہ جس طرح ہوتا ہے نا بچوں کے لیے وہ کیپٹن پلانٹ وہی ہیں؟ دیکھیں، کیونکہ 16 مہینے ہم نے ساتھ حکومت کی ہے تو اسحاق ڈار صاحب کے خلاف یا نون لیگ کے خلاف بات کرنا مناسب تو نہیں ہے، پر میں ایک پرنسپل بات یہ کروں گا جس سے I'm sure آپ سب اگری کریں گے کہ پروگریٹو اگلی حکومت اگلے پرائم منسٹر کا ہی ہوگا کہ کس کو وہ فائنانس منسٹر چوز کرے۔ تو ابھی تو قبل سے وقت ہوگا، اور اگر علی گور بلوچ صاحب بھی اگر یہی ان کو لگ رہا ہے اور اتنے کانفیڈنٹ ہے کہ ان کا ہی پرائم منسٹر آئے گا، حالانکہ ابھی الیکشن نہیں ہوئے، تو پھر ہمارے جو خدشات ہیں وہ شاید مناسب ہی ہے، وہ صحیح ہے کہ کسی ایک پارٹی کو کوئی گارنٹیز دی گئی ہے کسی قوت کی طرف سے کہ آپ کو ہی دوبارہ لا رہے ہیں، حالانکہ ہم اس وقت ہم نے اپنا کیمپین بھی لانچ کیا ہوا ہے، بلاول صاحب پورے ملک میں جلسے کر رہے ہیں، چاہے کے پی کے میں ہو چاہے بلوچستان میں ہو، تو ہم تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن کو نہ ریگ ہونے دے، نہ ہائی جیک ہونے دے، اور جو قوتیں ہیں جو سلیکٹ کرتی ہیں ان کو بھی بار بار یاد کرا رہے ہیں کہ جب بھی آپ نے سلیکٹ کیا ہے آپ نے بعد میں خود ہی پچھتایا ہے، تو اس دفعہ برائے مہربانی خدا را عوام کا جو ووٹ ہے، اصل مینڈیٹ جو ہے، اسی کے تحت حکومت پرائم منسٹر آنے دے۔ پھر وہ جو پرائم منسٹر آئے گا انشاءاللہ، اور آج آصف زاہد صاحب کا بھی ایک نجی ٹی وی چینل پہ ایک انٹرویو کچھ دیر پہلے چلا ہے، اور آصف زاہد صاحب تو بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ اگلا جو بھی پرائم منسٹر بنے گا، انہوں نے تو یہ بھی کہا، بولا کہ شہباز شریف کو بھی پرائم منسٹر انہوں نے ہی بنایا تھا، اور اگلا بھی پرائم منسٹر جو آئے گا، ضروری نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سادہ اکثریت ہو، مگر اگلا پرائم منسٹر یہ ہم لوگ بالکل آپ نے ٹھیک ہے، کیونکہ آج کی تفصیل یہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، اینڈ ہی اسٹل ان دا گیم۔ اور ابھی آپ نے ہائی جیک کرنے کی بات کی، رگ کرنے کی بات کی، تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اگلے انتخابات کو ہائی جیک کرے گی یا رگ کرے گی؟ دیکھیں، جس طرح سے میاں صاحب کو اتنے سال بعد ریڈ کارپیٹ بچھا کے ہیلی کاپٹر اور جہاز اور سارے
جو کیس ان کے معاف ہو رہے ایک کے بعد ایک, ان کو ایئرپورٹ سے ہی بیل مل جاتا ہے. تو اشارے تو اسی طرف ہے کہ کوئی ڈیل کے تحت ہی ان کو, جیسے پہلے ڈیل کے تحت ان کو ملک سے باہر جانے دیا گیا تھا, اسی طرح ڈیل کے تحت ان کو ملک میں واپس آنے دیا گیا ہے. تو خدشات تو یہی ہے, انکلینیشن تو انڈیکیشن تو سارے یہی ہیں کہ نون لیگ کو انفیئرلی الیکشن میں ان کو سپورٹ اور ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں, ابھی الیکشن میں تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے, ہم تو اپنی پوری جان لگائیں گے اور امید یہی رکھتے ہیں ہم تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سے کہ وہ اپنے قانونی اور کانسٹیٹیوشنل دائرے میں رہتے ہی پرفارم کریں گے. ابھی لیٹسٹ نیوز بھی یہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے سندھ کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے اور بلوچستان کا انٹرچینج کر دیا ہے. تو اب یہ سارے یہ کافی کنسرننگ چیزیں ہیں کہ مطلب ایسے لاسٹ منٹ میں یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. نون لیگ اگر کوئی ایشو ریز کرتا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ تو وہ سنے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کو اگر کوئی خدشات ہوتے ہیں تو ان کو اگنور کیا جاتا ہے. تو پوری پارٹی بیٹھے گی اس پہ, اور اگر اس پہ پروٹیسٹ کرنا پڑے تو ہم شور سڑکوں پہ بھی نکلیں گے. سڑکوں پہ تو ویسے ہی ہم نکلے ہوئے اپنا کیمپین لانچ کرنے کے لیے, پر اگر کوئی انفیئر ایڈوانٹیج کسی ایک پارٹی کو دیا جائے کے خلاف بھی لڑنے کے لیے انشاءاللہ سڑکوں پہ نکلیں گے. ٹھیک, اسحاق رانا صاحب نے ہمیں جوائن کی تھی, سینئر صحافی تجزیہ کار. رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج اسحاق رانا صاحب, علی گور بلوچ صاحب اپنے نا پروگرام میں جو 8 سے 9 نشر ہوتا ہے, براہ راست نشر ہو رہا تھا, اور تقریباً 8:41 کے قریب بڑا ایک انٹرسٹنگ جملہ بولا اسحاق رانا صاحب نے. انہوں نے کہا دوروں دوروں اکھیاں مارے منڈا پٹواری دا. اسحاق رانا صاحب جی بھائی, یہ ذرا بتائیے. ابھی علی گوہر صاحب کی اور گبول صاحب کی گفتگو سن رہا تھا تو مجھے بچپن میں دیکھتا تھا وہ WWF کشتیاں نا, تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا, ہم سمجھتے تھے کہ سر تختے پہ لگا, پتہ چلتا تھا کہ دوسرا پہلوان ہاتھ تختے پہ مار کے آواز پیدا کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی وہی والا سارا کچھ کر رہی ہے. اور ہمیں گبول بھائی کہہ رہے تھے ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, ہم نے اداروں کو بتا دیا, تو اداروں نے بھی راونوار کا انٹرویو چلا کے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ بتائیں گے تو ہم بہت کچھ بتا سکتے ہیں. اور ابھی تک صاف سونگا ہوا ہے, کوئی جواب ہی نہیں آ رہا راونوار کی اس گفتگو کے اوپر. اور آج پھر بلاول کو بھی الحمدللہ لیول پلینگ فیلڈ مل گئی, اور وہ وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھ کے, وہ تو ایک تقریب تھی اسحاق رانا صاحب, وہاں پر نا شہداء کی گیلری بنائی گئی ہے منسٹری آف انٹیریئر میں, اور وہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی تصویر لگائی گئی تھی. تو سرفراز بگٹی صاحب کی طرف سے انویٹیشن بھیجا گیا تھا آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, اور یہ کہا گیا تھا کہ جی ہماری طرف سے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آ کر اس تقریب میں شرکت کریں اور یہ تصویر آپ خود لگائیں. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بی بی کی تو شہادت کو ہمارا سلام ہے, اور اس شہید عورت کا تو ہم پہ احسان ہے کہ جمہوریت کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی. لیکن میں تو ٹائمنگ اور اپرچونٹی کی بات کر رہا ہوں, اور ایسے موقع پہ جب یہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی تھی, ایک وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھ کے ایک سیاسی جماعت کے آدمی کا, اگر وہ صرف شہادت پہ بات ہوتی تو کچھ اور تھی, لیکن انہوں نے بیٹھ کے ان کی موجودگی میں سیاسی گفتگو کی اور قاسم کے ابو کے خلاف باتیں کی, تو وہ خالی شہداء کی تقریب تو پھر نہیں رہی تھی. اب چلتے ہیں آگے تھوڑا سا, ذرا وہ بھی تو بتا دینا, وہ جو آپ نے کہا اپنے پروگرام میں, وہ کس کانٹیکس میں کہا تھا کہ دوروں دوروں اکھیاں مارے منڈا پٹواری دا. بلوچ صاحب کو میں اب یہ 3ری مرتبہ میں نے سنوایا, آج پکا دیا میں نے ان کو بتا کے. ٹھیک ہے, وہ میں نے اس ریفرنس میں بات کی تھی کہ میاں صاحب جو ہے نا, اف اللہ ہم تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے سے باہر نہیں نکل پا رہے. تو وہ ہلکی سی بات کرتے ہیں, مجھے کیوں نکالا, پھر ایک دم کہتے ہیں کہ شاید کارگل پہ سوال پہ نکالا. تو بھائی اتنا چھپنے کی کیا ضرورت ہے, آپ میں ہمت ہے تو کھل کے کہیں نا. یہ دوروں دوروں اکھیاں مارے منڈا پٹواری دا نہ مارے نا, آئے میدان میں نام لی, کیوں نہیں لیتے آپ نام؟ ایسی کیا خوف ہے آپ کو کہ آپ نام نہیں لے پاتے, اور آپ جناب علی اشاروں کنایوں کے اندر گفتگو کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں. پھر دوسری چیز یہ ہے علی بھائی کہ میاں صاحب نے آج پھر اتنی دکھی تقریر کی کہ میں کئی گھنٹے روتا رہا یار ان کے درد دل پہ کہ غریب آدمی بھوکا مر رہا ہے, اس کے بعد بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں, کھانے کے پیسے نہیں ہیں. تو یار وہ لندن میں, سعودی عرب میں, انڈونیشیا میں جو ان کی اربوں روپے کی جائیدادیں اور بزنس سے لے آئے پاکستان, یار
لا کے गरीबों में तकसीम करें ना यार, आप लीडर हैं तो, और वो इनके दुखों का मदावा करें। मुर्शद में जल रहा हूँ, हवाएं ना दीजिए, मुर्शद इलाज कीजिए, दुआएं ना दीजिए। भाई मैं सानू ऐसे पैसे लाए हैं बस तुसी आपके बच्चे खरबोपति हो रहे हैं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, और मुड़ के आप हमारे साथ ही ड्रामा कर रहे हैं कि गुर्बत बहुत बढ़ रही है। आपने तो गुर्बत कभी किताब में भी नहीं देखी भाई, आपको क्या पता गुर्बत क्या है, लोगों के घर में क्या पड़ रही है। और यह इसहाक डार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे अली गौहर साहब कि वो वन एंड ओनली हैं, दुनिया में उन जैसा कोई नहीं। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, वरना दुनिया में कोई ऐसा वजीर खजाना हो सकता है कि वो अदालतों को मतलूब हो और वो वजीर आजम के तैयारे में बैठ के भाग जाए, 4 साल वो इश्तारी रहे, 4 साल बाद फिर वजीर आजम के तैयारे में बैठ के पाकिस्तान आए और डायरेक्ट वजीर खजाना हो जाए। ये तो अवतार हैं, ये तो अल्लाह के खास करम याफ्ता लोग हैं जिनके लिए तमाम कानून आइन ये उनके पैर की जूते की ठोकर के ऊपर है। तो माशाल्लाह अगर वो नहीं पाकिस्तान के मसाइल का हल करेंगे, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब दोनों भाई मेरे ख्याल 14 बार वजीर आला रहे, 4 बार वजीर आजम रहे, और अब भी अगर मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि यार ये कौम गरीब क्यों है, 4 दफा IMF के तलवे चाटने के बावजूद, और वो कहते हैं जी वो उसने चले अगर ये कहीं साबित कर दे कि कासिम के अब्बू ने ये बयान दिया था कि मैं वाइंस बिछा के जा रहा हूँ, तो मैं ऑन लाइव आपके प्रोग्राम में इनसे माफी मांग लूंगा। ठीक है, मैं जरा अली गौहर बलोच साहब की तरफ जाता हूँ। अली गौहर बलोच साहब, आज नवाज शरीफ साहब के इजहार ख्याल ने इसहार राना साहब को रुला दिया और कई कई घंटे वो उस तकरीर या उस खिताब या उस इजहार ख्याल को लेकर रोते रहे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब में कितना दर्द है एक आम आदमी को लेकर, गरीब आदमी को लेकर। देखिए अली साहब से पहले तो मुझे इस बात से बड़ी मतलब है कि हैरानगी है कि आप इस फिक्रे के ऊपर बहुत मजबूर हो रहे थे और आपके ये दिल को बहुत भाया है, क्योंकि ऐसी बातें सुनने के लिए आप बड़ा इंतजार करते रहते हैं और मुझे खुशी है कि आपके लिए खुशी हुई है किसी बात पर, तो चले आपको भी खुशी। बिल्कुल संजीदा माहौल है, इतना चल रहा तो जहाँ पे गिरफ्तारियां हैं, जेल है, तकरीरें हैं, बड़े अरसे से आपको कोई अच्छी खबर नहीं मिली और मैं आपके प्रोग्राम में अक्सर देखता रहता हूँ, खासी परेशानी और हैरानगी की कैफियत थी। आज अच्छी खबर नहीं मिली कि फटा हो गया। आज इसरार साहब ने आपको 1-2 अच्छी खबरें सुना दी हैं, उससे आपकी मुस्कुराहटें दिखी हैं। मैं समझता मैं तो इसरार साहब कहूँगा कि इस तरह के फिक्र बोलते रहा करें। देखिए गुजारी ये है कि हमारे ऊपर जिस तरह से मर्जी तनकीद की जाए, जिस तरह से मर्जी लफाजी जो है वो इस्तेमाल की जाए, वो ज़ाहिर है हर तजियाकार के दोस्त का, हर शादी दोस्त का वो अपना हक है, वो कर सकते हैं बातें। लेकिन हकीकत तो ये है ना कि 2013 में जब मुझे याद है जब हम इलेक्शन कैंपेन पे निकले तो उस वक्त यकीन करें कि लोग हमें ये कहते थे कि अगर ये 20-20 घंटे की लोड शेडिंग से हमें नवाज शरीफ साहब छुटकारा दिला दें तो हम मतलब है कि नवाज शरीफ साहब को फिर और उनकी पार्टी को कोई इलेक्शन नहीं हरा सकता। यकीन करें वो ऐसे लगता था जिस तरह हम पत्थर के दौर में चले गए हैं। हर गली में, हर कूचे में, हर घर के सामने जनरेटर पड़ा होता था और जनरेटर के शोर में आवाज तक सुनाई नहीं देती थी। जिम्मेदार परेशान थे, ट्यूबवेल जिनको जो थे वो डीजल पर चलाने पड़ते थे। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अजीब कैफियत थी। ऊपर से दहशत गर्दी में मुल्क को घेरा हुआ था, मुल्की कारखाने जो थे वो बंद हो चुके थे। नवाज शरीफ साहब ने और PMLN ने और हमारी क़यादत ने हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अवाम के सामने गए हैं और जो हमारी कारकर्दगी है वो अवाम के सामने है और मैं बिल्कुल इसको कोई तस्लीम ना करना आप लोगों का राइट है, हक है, लेकिन ये हकीकत है। इस हकीकत को नहीं, लेकिन देखिए मैं सिर्फ एक सवाल पूछूं अली गौहर बलोच साहब आपसे, आप फिर उस पर कंटिन्यू कीजिएगा। मईशत को संभालना है, अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगा है तो वो PMLN। देखिए अभी नवाज शरीफ साहब ने आने से पहले बरतानिया में कहा कि जी ये एहतसाब होना चाहिए और पूछगछ होनी चाहिए उन लोगों से कि जिनके नतीजे में एक मुंतखब हुकूमत के मुंतखब वजीर आजम को घर भेजा गया, क्यों निकाला गया। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान आए और 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे जलसा हुआ तो वहां पर उन्होंने कहा कि जी मैंने माफ कर दिया, सब छोड़ दिया। अब वो फिर कह रहे हैं कि जी ये क्यों निकाला में सिर्फ ये मर्तबा नहीं होना चाहिए, इससे पिछली मर्तबा के भी सारे मामलात होने चाहिए। तो ये तो तय कर लीजिए कि आपने मुझे क्यों निकाला को लेकर अभी चलना है या आपने आगे की बात करनी है और आगे बढ़ना है।
دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اگر وہ کسی وقت کسی بات کا تذکرہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنا سانس تبدیل کر دیا ہے، یا انہوں نے اپنی کوئی سوچ تبدیل کر دی ہے، یا وہ اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، یا وہ اپنی ساتھ پر اس ملک کے اپنے کا غالب چاہتے ہیں۔ ہاں، ہم وکٹمائزیشن نہیں چاہتے، ہم انتقامی کارروائیاں نہیں چاہتے، ہم نے پاکستان کی معیشت کو آگے لے کر چلنا ہے، اور اس آگے چلنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں اگر نواز کے ساتھ کسی وقت خاموش ہوتے ہیں تو ان کی خاموشی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو بھی لے کر آگے کی طرف بڑھ دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہم ان کو کبھی نہ کبھی وہ تذکرہ ضرور کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کرتے ہیں جب اس بات کو بار بار کہا جاتا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب اپنے موقف سے ہٹ گئے، تو اس لیے وہ تھوڑی سی کچھ دوستوں کی اپنے ارادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹکس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم سب نے مل کر چلنا ہے۔ جو اس وقت پاکستان کو بڑے بڑے معاشی چیلنجز درپیش ہیں، ان کو مطلب ہے کہ آگے لے کر چلنے کے لیے ان چیلنجز کے اوپر دسترس حاصل کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ لیکن یہاں پر میں تھوڑا وقت ہے، میں نادر گبول صاحب کی بات کو بھی ضرور رسپانس کرنا چاہوں گا کہ وہ جس طرح سے بھی کہہ رہے تھے کہ جناب ہم کوئی مطلب ہے کہ بڑی ہمیں تو فیور مل رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کمپین چلا رہی ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سے اگر ان کی سندھ میں جتنا اچھا حکومت رہی ہے، وفاق میں بھی وہ حکومت میں شامل گئے ہیں، اگر کچھ بتانے کی کارکردگی یا اچھی کارکردگی ہوتی تو ان کی لیڈرشپ اس طرح کرتی نا کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ ظاہر ہے وہ ان کے پاس اب انہوں نے ووٹ لینا ہے، الیکشن موڈ میں ہے پولیٹیکل پارٹی، وہ اگر ہم پر تنقید نہیں کریں گے تو اور کیا کریں۔ ٹھیک ہے، اور مطلب جی علی گور صاحب آپ کی ویڈیو جی کنٹینیو کیجیے۔ کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، یہ صرف الزام برائے الزام ہے، یہ باتیں ان باتوں سے اٹیچ کر کے آپ لوگوں سے ووٹ نہیں حاصل کرتے۔ ٹھیک ہے، ایک وقفہ لے لیں جی علی گور صاحب، مجھے ایک وقفہ لینے کے لیے بڑی دیر سے کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر میں نے وقفہ بھی نہ لیا تو پھر آخری والا ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ بہت ہی چھوٹا سا ہو جائے گا، چونا منا سا ہو جائے گا۔ تو ہم ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو پھر بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ نادر گبول صاحب، آصف علی زرداری صاحب نے آج ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی سابق اہلیہ جمائمہ خان برطانیہ میں یوٹیوبرز کو پیسہ دے رہی ہیں کیمپین چلانے کا۔ یہ الزام ایک ایسی خاتون کے بارے میں جن کا نہ تو سیاست سے کوئی تعلق ہے، اور بانی پی ٹی آئی کے بھی یہاں پر سیاسی معاملات میں ان کی کبھی کوئی مداخلت، مطلب بشرا بی بی کو لے کر تو آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہاں پر اپوائنٹمنٹس کی، اور وہ جو فرا گوگی ہیں ان کے ذریعے وہ آپریٹ کرتی رہیں، عثمان بزدار بھی ان کا لگایا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس معاملے میں ایک ایسی خاتون جن کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ کچھ ذرا زیادہ نہیں ہو گیا ہے کہ آپ سیاست میں اس کے آپ قائل بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ خواتین کو بیچ میں لے کر آ رہی ہیں؟ نہیں، خواتین کی بات نہیں ہے، جمائمہ خان خاتون ہے، یہ تو ایک اتفاق ہے، پر یہ بات سچ نہیں ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے خود اپنے منہ سے بولا ہے کہ میرا جو گھر جس میں میں رہتا ہوں اس کے پیسے جمائمہ نے دیے ہیں، تو اگر وہ گھر کے پیسے دے سکتی ہے تو اس کے بھی پیسے دے سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی لنڈن جاتے ہیں، ایک جگہ ایک مسلمان صادق خان کھڑے ہوتا ہے میئرشپ کے لیے، دوسری جگہ ایک یہودی بین گولڈ سمتھ جو کہ جمائمہ کا بھائی ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ خان صاحب کس کے لیے جا کے کیمپیننگ کرتے ہیں وہاں پہ، کس کے لیے جا کے لابنگ کرتے ہیں، کس کے لیے جا کے پاکستانی جو انگلینڈ میں جو مقیم ہے لنڈن میں، کس کو ان کو بولتے ہیں کہ بین گولڈ سمتھ کو ووٹ دو۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے ایک مسلمان ایک جو مڈل کلاس صادق خان ہے جو کہتا ہے کہ میرا والد بس ڈرائیور تھا، تو وہ تو بانی پی ٹی آئی کا فیل ہے نا کہ وہ کس کو سپورٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ان کی وائف سے ان کا کیا تعلق؟ ٹھیک ہے ان کے وہ بھائی ہیں، لیکن وہ چیز میں لیونگ ہر انڈیپینڈنٹ لائف، شروع سے وائف کا یہ تعلق ہے کہ 1990 سے وائف کی فیملی نے، وائف کی جو زائنسٹ لابی ہے اس نے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا تھا، بعد میں تو باقی لوگوں نے سپورٹ کیا اور آگے اس کو ایکسپینڈ کیا، پر جو انیشیل جو انویسٹر تھے، انیشیل جو سپورٹ تھی وہ زائنسٹ لابی جو جمائمہ گولڈ سمتھ ہے، ان کی آپ اگر ہسٹری کی کتاب نکال کے دیکھ لیں تو بانی پی ٹی آئی کی طرح اور بہت سارے کریکٹرز آئے ہیں
टर्की में भी मुस्तफ़ा कमाल आए थे, अतातुर्क आए थे, लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी आए थे जॉर्डन में। ये सब जो है ये एक इंटरनेशनल ये लॉबीज होती है। अली मुमताज साहब, आप मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, तजुर्बेकार भी, आप भी बेहतर जानते हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क में कुछ भी होता है, इसके पीछे कुछ ढके छुपे कुव्वतें होती हैं, लॉबीज होती हैं। ये हिस्ट्री ने बार बार ये चीज शो की है। और जो पीटीआई का जो एक इब्तदाई सफर था उसमें जो अखराजात थे, क्योंकि बानी चेयरमैन तो कहते थे ना कि भाई मैं तो 1 रुपया नहीं कमाया कभी जिंदगी में जो क्रिकेट में कमाया था। क्रिकेट में इतना तो उन्होंने नहीं कमाया था ना कि लैंड क्रूजर गाड़ियां पूरे मुल्क में जलसे भी ऑर्गेनाइज कर रहे, तो पैसे कहाँ से आते? वो पैसे आज तक आ रहे हैं। और ये बात ऐसी तो नहीं है ना कि पाकिस्तान की तलाक की तरह तो नहीं है ना कि मियाँ बीवी की तलाक होगी तो एक दूसरे की शक्ल पूरी जिंदगी नहीं देखते हैं और एक दूसरे के पीछे बुराई करते हैं। इन दोनों की जब तलाक हुई थी उसके बाद भी इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। बच्चे जो हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ के पास हैं, बल्कि यहाँ तक कि नहीं कि 2 बेटे, जो एक मुबैना बेटी भी जो है, जो जमाइमा की अपनी बेटी नहीं भी है, उसको भी पाल कौन रहा है? पॉइंट टेकन सर। मैं इसके ऊपर आपसे कई बीच में काउंटर क्वेश्चंस कर सकता था, करना भी चाह रहा था, लेकिन चूंकि टाइम कम है तो इसलिए मैंने नहीं किया, वरना बात फिर और मजीद लंबी हो जाती। इसार राना साहब, जो भी नादिर गबोल साहब ने कहा, इस पर आप क्या अपनी राय देंगे? ये जो जमाइमा खान को लेकर आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट सामने आई है। देखिए, ये ठीक कह रहे हैं गबोल साहब के इमरान खान साले की कंपेयर नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के कल्चर में साला जो है इतना पसंद नहीं किया जाता, और जरदारी साहब इसे साबित भी कर चुके हैं। दूसरी बात यह कि ये पैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पैसे जमाइमा ने अयान अली से छीने थे, जो वो यहाँ से लेके गई थी ना, और फिर हमने प्रोटोकॉल से उनसे वापस भेज दिया था पाकिस्तान से। ये वही पैसे हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, कसम से दुख हो रहा है कि पीपल्स पार्टी के मुंह में इतनी गंदी जबान कहाँ से आ गई। हम तो सारी जिंदगी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असमत की और उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए जान हथेली पे लिए फिरते थे, और आज पीपल्स पार्टी खुद उसका शिकार हो गई जिसके लिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है वो रोती रही चैम्बर्स में जाके अपने। तो अगर सियासत इतनी गिर गई है, और आसिफ अली जरदारी साहब से तो खैर मुझे किसी और चीज की तवक्को भी नहीं है, तो ठीक है भाई, ये कर लें, लेकिन जो कर रहे हैं वो इनके सामने भी आ रहा है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं आने वाले वक्तों में भी साबित होगा कि ये इन्होंने क्या किया। और लॉरेंस अरबिया और मुस्तफा अतातुर्क की मिसालें देते हैं, तो पाकिस्तान तोड़ने में इमरान खान का तो कोई हाथ नहीं था, लॉरेंस अरबिया तो कोई और था। लेकिन चले, कोई बात नहीं, अगर इनकी याददाश्त कमजोर है तो ठीक है। बाकी एक यहूदी के सपोर्ट करना जाके और ये ज्यादती है। लेकिन इनसे पूछें कि आसिफ अली जरदारी और ये क्या नाम है बिलावल भुट्टो पैसे देके किन यहूदियों के नाश्ते में जाके शिरकत करके अपनी तस्वीरें खिंचाते हैं, इन्हें समझ आ जाएगी। ठीक है, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है इसार राना साहब, और जाते जाते अली गौहर बलोच साहब, जरा अली गौहर बलोच साहब, आप फौरन ही स्क्रीन से आपने उनको हटा दिया जनाब, जरा अली गौहर बलोच साहब, अली गौहर बलोच साहब हैं जी। अली गौहर बलोच साहब, इलेक्शन की कैंपेन आपने शुरू कर दी है? बस जरा 10 सेकंड है मेरे पास। इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर दी है? जी जी बिल्कुल। तो आज कितनी देगें पकी और कौन कौन सी देग पकी है? देखिए, बात ये है कि जाहिर है मतलब खाने और चीजें लंगर भी चलना चाहिए ना। हाँ। देखिए, जरा कोई नहीं पकी। गली मोहल्लों में जाकर हम लोग एक मतलब पॉलिटिकल वर्कर हैं, और हमें इस बात पर बिल्कुल नहीं, आप इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन आप एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं। आपको ये देगों शेगों पे खर्चे की जरूरत नहीं है। आवाम आपको सपोर्ट, कम से कम आपके हल्के में आपको सपोर्ट मिलेगी। आप जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपका, नादिर गबोल साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और इसार राना साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पान।